السلام علیکم ورحمۃ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا أنصتوا وأنا مستشفعهم إذا حبسوا وأنا مبشرهم إذا أيسوا الحديث صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ہم جس پیغمبر کی امت ہیں وہ بڑی شان والا ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑی شان والا ہے. ہر مقام پر اس کی شان سب سے اونچی، سب سے بلند ہے. سارے انبیاء شان والے ہیں لیکن آپ سب سے بڑی شان والے ہیں. اللہ تعالیٰ اظہار فرمائیں گے اس کا میدان محشر میں. ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ سناتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال خدمت میں رہے، بچے تھے، پرورش بھی پائی، خدمت بھی کی. اس واسطے ان کی بہت حدیث ہے، حدیثوں کی کتاب ہے ملتی. ان کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا. یہ لوگ جو اب مر رہے ہیں اور ان کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے، بعض صحیح سالم بھی رہ سکتے ہیں، بعض اکثر جو ہے وہ مٹی میں مل بھی جاتے ہیں، گل سڑ گئے، مٹی میں مل گئے، سارا کچھ ہو گیا. لیکن سب کے سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. جس حال میں بھی رہے ہیں قبر میں، بعض دفعہ قبر ہوتے ہیں کوئی شہری نہیں ملتی، بعض دفعہ کوئی خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں. صرف انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تو ہے ان کو مٹی نہیں چھیڑتی، ان کے اجسام مبارک
اسی طرح ہی رہتے ہیں جس طرح پہلے تھے۔ باقی شہداء کے بارے میں بھی آتا ہے، لیکن ان کے جسم گل سڑ بھی سکتے ہیں۔ باقی بزرگوں کے بہرحال جس حالت میں رہے، پردہ ہے، پردہ دے دیا، ہمیں کہا پردے میں ڈال دو، بس اب چھوڑ دو، جاؤ نشانیاں رکھو، وہاں عبرت حاصل کرو، گھر بیٹھ کے بھی اس کو سارے ثواب ان کو کرو، عبرت کے لیے وہاں چلے بھی جاؤ، دیکھو یہی ہمارے عزیز ہیں، بڑے ہیں یا چھوٹے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے گھروں میں رہتے تھے، آج ہزاروں من مٹی کے نیچے پڑے ہیں، پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا۔ یہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام انسانوں میں پہلے ہیں، اور جن ان سے بھی پہلے تھے، وہ بھی مکلف ہیں، وہ بھی زندہ ہوں گے۔ جن مسلمان کوئی ہو یا غیر مسلم، وہ زندہ سب ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ دوبارہ قبروں سے نکلیں گے، قبر خود پھٹ جائے گی، قبر خود پھٹ جائے گی، اور یہ زندہ ہو کر باہر آ جائیں گے۔ فرمایا سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور سب سے پہلے میں اٹھوں گا۔ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب لوگ اٹھائے جائیں گے سب سے پہلے میں اٹھوں گا۔ ایک، حالانکہ آپ تو آخری پیغمبر ہیں۔ دوسری بات، وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، جب میدان محشر میں جائیں گے تو قیادت میں کروں، آگے سب سے میں ہوں گا۔ یہ بھی شان، انا قائدہم، ان کا قائد ہوں گا، اذا وفدوا، اور ایک تو میدان محشر میں جانے کے لیے، پھر اس کے بعد ایک سفارش بھی ہوگی، وہ بات اس میں بھی قیادت آپ طرف سے بنی ہوگی۔ تیسری بات، وَأَنَا خَطِيبُهُمْ اِذَا أَنصَتُوا، سب لوگ انبیاء، اولیاء، شہداء، مسلم، مومن، کافر، ہندو، سکھ، عیسائی، سب وہاں موجود ہوں گے، ہر قسم کے لوگ ہوں گے، سب پر خاموشی طاری ہوگی، کوئی نہیں بول سکے گا۔ انصتو، خاموش، مجھے اجازت ملے، انا خطیبہم، میں خطاب کروں گا، پھر وہاں اور خطاب کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری مکلف مخلوق جنوں اور انسانوں کو۔ کیا ساؤنڈ سسٹم ہوگا، کیسے آواز پہنچے گی، اربوں خربوں لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں تک ہوں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، آپ کا خطاب، آپ کی باتیں سب سنیں۔ انا خطیبہم، میں خطاب کروں گا ان کو، اذا انصتوا، جب وہ چپ ہوں گے، کوئی بول نہیں سکے گا، ایک روح طاری ہوگا، تو میں بیان کروں گا، خطاب کروں گا۔ تیسری چیز،
وانا مستشفعہم، دو طرح یہ لفظ پڑا، مستشفعہم، فاعل بھی اور مفعول بھی۔ میں سفارش کروں گا جب وہ رکے ہوئے ہوں گے، یا مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ سفارش کریں، دو مطلب اس کے بندے، کیونکہ میدان معاشر میں لوگ جمع ہوں گے، اب کارروائی نہیں شروع ہو رہی گی، جمع ہے، کوئی حساب کتاب نہیں شروع ہو رہا، کوئی جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں ہو رہا، میدان محشر کی مشکل بھی ہے، اللہ سخت دن ہوگا۔ تو پھر ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ لوگ مشورہ کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جائے کہ آپ سفارش کریں، کم از کم حساب شروع تو ہو، وہ باپ ہیں سب کے، اول انسان ہے، سب کے والد ہیں، نبی بھی ہیں، کئی فضیلتیں ہیں ان کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے تو وہ جواب دے دیں گے کہ میں اس قابل نہیں کہ سفارش کروں، اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ آپ نے میں جو روکا تھا وہ درخت کے قریب نہیں جانا تو آپ تو چلے گئے تھے، آپ کیسے آئے؟ وہ بات سامنے آ جائے گی۔ ابراہیم کے پاس نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ 950 سال تبلیغ کیا ہے، بڑا ان کا کام ہے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے میں اس قابل نہیں کہ سفارش کروں، اس واسطے کہ مجھے وہ بات سامنے آ رہی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا اس کی بخشش ہو جائے، وہ ایمان نہیں لایا تھا، میں نے اس کے بارے میں کہا تو وہی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے تنبیہ فرمائی تھی، آج وہ بات میرے سامنے ہے تو میں کیسے کہوں اس قابل میں نہیں۔ چلو ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ خلیل اللہ ہے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اللہ نے بڑی تعریف کی ہے، اللہ نے تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے بڑے بڑے امتحان لیا ابراہیم کے، سب انہوں نے اول درجے میں پاس کر دیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے ان کو عزت دی، پورے لوگوں کے لیے امام بنا دیا اور لوگوں کے دلوں میں محبت رکھ دی۔ ابراہیم علیہ السلام یہ ایک خاص پیغمبر ہیں جس کی طرف ہر آدمی اپنی نسبت کرتا ہے، یہودی بھی کہتے ہیں، نصرانی بھی کہتے ہیں، مشرک بھی کہتے ہیں، مسلمان تو پھر کہتے ہی ہیں، ان کو تو حکم ہی ہے، ہم سب اتنی شان والے پیغمبر، آگ میں جانا پڑا تو چلے گئے، بیٹے کو ذبح کرنے کا خواب میں حکم والے چھری لے کے نکل آئے اور گردن پہ رکھ دی، لیکن کٹی نہیں، وہ الگ بات ہے، اللہ نے روک دیا۔ تو بہرحال شان ہے ابراہیم علیہ السلام کی، وہ سفارش کریں، ان کے بعد جائیں گے تو وہ بھی ادھر کر لیں گے۔ میں نے 2-4 تعریضیں کی تھی جو بظاہر جھوٹ بنتی ہیں، اب مجھے شرم آتی، حالانکہ جھوٹ تو نہیں، کوئی پیغمبر جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ تو حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ تعریضات ہوتی ہیں، بیوی کو بہن کہہ دینا، جب دشمن نے ہجرت کر کے گئے تھے تو وہ خبیث ایسا تھا کہ اس کے کوئی لڑکی یا عورت مل جاتی تو اس پر قبضہ کر لیتا تھا،
اگر اس کا خامد ہوتا تو اس کو قتل کرا دیتا، اور کوئی اور رشتہ دار بھائی ہوتا پھر اس کو چھوڑ دیتا، بھائی والد وغیرہ، کیونکہ تو یہ تو خامد تھے۔ تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میری بہن ہے، اور میں نے پھر آ کے بیوی کو بتایا میں اس لحاظ سے کہا تھا کہ تو میری اسلامی بہن ہے، سارے مسلمان بھائی ہیں، بھائی بہن ہیں، یہ تو المسلم اخو المسلم، مسلمان کا مسلمان بھائی ہے، انما المؤمنون اخوة، قرآن بھی کہتا ہے سب مومن بہن بھائی ہے۔ تو وہ جو ہو اللہ تعالیٰ اور حدیث پاک میں یہ آیا گیا کہ میں اسی کو اپنا کر میں نے بہن کہہ دیا، تو اب مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں بیوی کو بہن کہہ دیا تو میں کیسے، اسی طرح اور دو تین باتیں اور میں نہیں جا سکتا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا، وہ بھی جواب دے گے، لمبی بات ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ بھی جواب دے دے گے کہ میں اس شان کا نہیں، آخر کا اللہ نے اظہار کرنا تھا نا نبی علیہ السلام کی شان کا، ورنہ پہلی دفعہ ادھر چلے جاتے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ جو وفد قائد ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں کریں گے، اور اپنا سر زمین پر رکھ کے سجدہ کریں گے، اس میں دعا کریں۔ پتہ نہیں اللہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اسی وقت ایسے کلمات دعائیہ سکھائیں گے جو پہلے میں نے کبھی نہیں پڑھے۔ تو کافی دیر تک سجدے میں رہوں گا، اللہ سے رو رو کے مانگوں گا، جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، فرمائیں گے سل تو ہوتا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مانگ آپ کو دے دیا جائے گا، اشفع تشفع، سفارش جس کی کرنی چاہتے ہیں آپ کریں، آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ یہ شاندار۔ تو اس حدیث میں فرما رہے ہیں مجھ سے سفارش کا کہا جائے گا، اور پھر میں سفارش کروں گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر حساب شروع کر۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ اور فرمایا انا مبشرہم اذا آئسوا، لوگ جب نا امید ہو جائیں گے، دیکھو نا اتنے پیغمبروں سے ہو کر آتے ہیں، کوئی بھی سفارش قبول نہیں کر رہا، کیسے کرے؟ جب لوگ نا امید ہو جائیں گے کہ آج کچھ نہیں ہوتا، پھر میں ان کو سفارش کر کے خوشخبری دوں گا، ان کو خوش کر دوں گا۔ یہ تو صرف حساب کی اس کو مقام محمود کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی شان دے گی۔ اور اسی واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا اذان کے بعد وسیلہ کی جو دعا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا، جو ہم دعا پڑھتے ہیں آتے محمد الوسیلہ وَابْعَثْهُ مقام محمود، آپ کو مقام محمود عطا فرما۔ تو وہ مقام محمود یہی ہے، فرمائے ایک ہی مقام ہے جو ایک بندے کو ملے گا، وہ اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے، اور آپ لوگ میرے لیے دعا مانگتے رہیں گے تو میں تمہارے لیے سفارش کروں گا، تو خوشخبری دیں گے، حساب شروع ہو جائے گا، باقی سفارشیں اور تو چلیں گی باقی بھی۔
یہ تو حساب شروع کرنے والی باتیں. الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، شرافت اور مفاتیح اس دن سب اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں رکھے. وَأَنَا سَيِّدُ وَلْدِ آدَمَ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي یومئذ بیدی، حمد کا جھنڈا اس دن میرے ہاتھ میں ہو. اور دوسری حدیث میں ہے کہ ہر پیغمبر اپنے جھنڈے کے نیچے اپنی امت کو جمع کریں گے، پھر وہ اس جھنڈے کے نیچے اپنی امت کو لے کر آئیں گے اور سب میرے جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے. تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اپنی امتوں کو اپنے جھنڈے میں پہلے الگ جمع کریں گے، پھر سارے مل کر نبی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے. یہ کتنی بڑی شان ہے. ایسے شان والے پیغمبر کہ ہم امتی ہیں تو امت بھی شان والی ہے. اپنی شان ہم نے خراب کر رکھی ہے اس واسطے کہ آپ کے حکم پر ہم چلتے نہیں. اور آسان احکام آپ نے دیے، ہم دنیا کے مشکل کام کو کرتے